گونج میں ترجمان اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد حسنات احمد چشتی صاحب اپنے مواعظ حسنہ سے آپ حضرات کو مستفید فرماتے ہیں. میں پھر دل کی عطا گرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور عظمتیں عزتیں عطا فرمائے اور اسی طرح مسلک حقہ کی ترجمانی کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. حضرت علامہ مولانا محمد حسنات احمد چشتی صاحب, حضرت علامہ مولانا محمد حسنات احمد چشتی صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ. رونق محفل زینت محافل آل سنت شیخ طریقت حضرت پیر اعجاز حسین صاحب زیدہ مجدہ, معزز علماء کرام, ثنا خانہ نشیری لسان, حاضرین و سامعین, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت دا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے اج دی بابرکت رات دے اندر مینوں اور آپ اپنے گھر بیٹھ کے اپنا اور اپنے مقبول بندیاں دا ذکر خیر کرن اور سنن دی توفیق عطا فرمائی. انتہائی قابل صد احترام مجاہد ملت اسلامیہ, مجاہد تحریک ختم نبوت, محسن آل سنت حضرت علامہ قاری شاہد محمود چشتی صاحب نے بڑی محبت دے نال یہ حکم فرمایا کہ میری اور میرے علاقے دے دوستان دی اور خصوصاً عاشق مدینہ جناب جاوید صاحب دی یہ خواہش ہے کہ شب برات دی مقدس ساعتاں دے اندر محفل منعقد کیتی جائے اور سرکار دی امت تک حضور دی شریعت دا اور قرآن دا پیغام پہنچایا جائے. اور خواہش ہے کہ تو اس محفل دے اندر حاضر ہو. میں نے اپنے واسطے سعادت سمجھتے ہیں وعدہ کیتا. میری اللہ دا کرم ہے کہ جس نے وعدہ مطابق حاضری دی توفیق عطا فرمائی. آج دی یہ رات انتہائی برکتاں والی رات ہے. جون دا مہینہ جدوں آتا ہے تو ہر پاکستانی کو اس دن دی انتظار ہوتی ہے کہ جدوں اسمبلی دے اندر بجٹ پیش کیتا جائے اور ہر بندہ اپنی سوچ دے مطابق ایک منصوبہ بنا کے بیٹھتا ہے کہ میری تنخواہ اتنی بڑھ جائے گی, اتنا تیل سستا ہو جائے گا, دالاں اتنیاں سستیاں ہو جانگیاں, لیکن ہر بندے دی امیداں تے پانی پھر جاتا ہے. اج دی رات پاکستان واسطے نہیں, ہندوستان واسطے نہیں, پوری کائنات دے بجٹ دی رات ہے. اور اج دی رات دا بجٹ تیار وہ ذات فرماتی ہے کہ جو اپنے بارے خود اعلان فرما رہی ہے کہ میرے تو بڑھ کے سچی بات کسی دی نہیں اور میرے تو بڑھ کے عدل اور انصاف کرنے والا بھی کوئی نہیں. وہ فرماتا ہے بندیا تو جو میرے کولو چاہنا ہے وہ نیت لے کے تے میری بارگاہ بھی جھک جا, میرا تو بن جا تے تیری نیت دے مطابق تینوں اجر میں عطا کر دیاں گا. اج دی رات اسلامی اور پوری دنیا دا بجٹ تیار کیتا جائے گا. اس سال دے اندر کنے مرنا ہے, کنے پیدا ہونا ہے, کنوں کتنا رزق دیتا جائے گا, ہر چیز لکھ دیتی جائے گی.
خوش نصیب وہ لوگ کہ جو اج دی رات اپنے اللہ دے مہمان بن کے مالک دے گھر بیٹھ جاندے نے. میں ایک دوست نے ایک دفعہ کیا کہ جناب لوگ زیادہ تر آندے نہیں مسجد وچ، وجہ کی ہے؟ میں کیا او دی وجہ صرف اتنا ہے کہ کسی دے گھر وہی جاندا ہے جنوں گھر والا بلاندا ہے، تے جنوں گھر والا نہیں بلاندا وہ جا بھی نہیں سکدا. شب برات دی مقدس رات ہوے، کوئی اپنے یاراں وچ بیٹھ کے گپاں مار رہا ہے، کوئی شیطان راضی کرن واسطے پٹاخے پیا بجاندا ہے، اور کوئی مسجد وچ بیٹھ کے رحمان پہ راضی کردے نے. وہ آپ پہ پتہ چل جاندا ہے شیطانی مہمان کون نے اور رحمانی مہمان کون نے. تسی اور میں اس وقت رحمان دے مہمان بن کے بیٹھے ہاں، اور دنیا دا کوئی غریب بندہ بھی ہوئے نا، او دے گھر کوئی مہمان آ جاوے، وہ اپنی ہمت تو بڑھ کے او دی خدمت کرن دی کوشش کردا ہے کہ مہمان ناراض نہ ہوئے. اسی تے او دے گھر وچ بہ گئے ہاں. جڑا کرم نو پیدا فرمان والا ہے وہ اپنے دروازے تے آئے منگتے نو کدی خالی موڑدا نہیں، وہ چولیاں بھر کے واپس بھیجے گا. کھلے بوہے ویکھ کے تیرے دوارے آ گئے، سن دکھیاں دے یا مہرباں غماں دے مارے آ گئے. تو اب اللہ دی بارگاہ وچ اپنے گناہاں دی معافی منگو. اج دی رات نجات دی رات ہے، اج دی رات رب کولو منگن دی رات ہے. اج دی رات ایسی رات ہے کہ نماز مغرب تو بعد آسمان دنیا تے رحمت دیاں دکاناں کھول دیتیاں گئیاں نے، اور فجر تک رحمت دیاں دکاناں کھلیاں رہن گئیاں. ویسے تو حدیث پاک دے اندر آندا ہے ہر روز تہجد دے وقت آسمان دنیا تے اللہ رحمت دیاں دکاناں کھولدا ہے اور منادی ندا کردا ہے کوئی بخشش منگن والا انہوں بخش دیتا جائے، ہے کوئی رزق منگن والا انہوں رزق دیتا جائے، ہے کوئی صحت منگن والا انہوں صحت دیتی جائے، ہے کوئی منگن والا کہ جس دی صدا تے اللہ عطا فرما دے وے. لیکن وہ وقت ایسا ہوتا ہے جدوں نوجوان تھوڑی دیر پہلے کیبل بند کر کے تو مٹھی نیند سوندے نے، سینمے تو آ کے یارہ کو لوگ گپا مار کے آ کے یا تاش دی بازی لگا کے آ کے وہ بستر وچ مزے دی نیند لیندے نے. تو جنہ واسطے رحمان نے دکان کھولی سی وہ تے غفلت دی نیند سو گئے. چند بابے اٹھے، انہاں وضو کیتا، تہجد پڑے، دعا منگی، رحمت دیاں دکاناں وچوں مال خریدیا. لیکن اللہ دی رحمت او تے جنہ واسطے دکان کھول کے آئی سی او تے گناہگار پھر سوئے رہ گئے. تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب دے غلاموں، میں محبوب دی نسبت دی وجہ تو تانوں معاف کرنا چاہنا ہے. اگر تسی اپنے سون دی عادت نہیں بدل سکتے تے میں دکان کھولن دا وقت ہی بدل لینا ہے. میں مغرب تو فجر تک اپنی رحمت دی دکان کھول لینا ہے. او ہوتے بھلیکھے نال ہی میرے گھر آ جاؤ، سجدہ کرنا تہاڈا کم ہے، نوازنا میرا کم ہے. اور جدوں اللہ دے فضل تے نظر ہوگی، او کریم ذات ہے، او گناہگار نو بخشنا چاندی ہے، کوئی بخشش منگن والا ہوگی. حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ، اے امام جلال الدین رومی دے استاد نے، اور اے عطار نے جنہ دے بارے کہ رومی نے کیا ہے ہفت شہر عشق را عطار گشت، کہ عشق دے جتنے شہر نے نا تمام شہران دی سیر عطار نے کیتی ہے. اسی تے اجے ایک وادی وچ پھر رہے ہیں. تو آپ فرماندے نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون نو سمجھایا کہ خزانہ اللہ نے تینوں دے دیتا ہے تو تو اس اللہ تے ایمان لیا اور اپنے مال تو زکاة دے. قارون دا خزانہ ادیاں بڑیاں کہانیاں مشہور نے، لیکن مفسرین نے لکھے ہے کہ قارون دا خزانہ اس دا اندازہ وسعت دا تو صرف اس بات نہ لگایا جا سکتا ہے کتنا بڑا خزانہ سی کہ او خزانہ جنہ بکسیاں میں جو بند سی انہاں بکسیاں نو جڑے تالے لگے سن انہاں تالیاں دیاں چابیاں 70 اونٹاں تے رکھیاں جاندیاں سن تاں او خزانے دیاں چابیاں اٹھائیاں جاندیاں سن. انہاں چابیاں دا بوجھ 70 اونٹ کر رہا سا کہ اتنا بڑا خزانہ، لیکن انہیں کلمہ نہ پڑھیا. تو اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام بہت جلال والے سن، آپ نے ہاتھ اٹھا کے بد دعا کر دیتی مالک خزانے سمیت غرق کر دے زمین میں. اللہ دے پیمبر دی زبان تو نکلے لفظ درجہ قبولیت کے فوراں پہنچے
اور زمین نے قارون نو اپنے اندر دسانا شروع کیتا تو قارون جدوں سمجھ گیا کہ میں ان زمین وچ غرق ہون لگا آواز دے کے کہندا ہے موسیٰ مینوں بچا میں وعدہ کردا ہے میں کلمہ پڑھاں گا آپ نے فرمایا تیری جو ڈیڈ لائن تینوں دتی سی وہ ختم ہو چکی ہے ہن تیری معافی دا کوئی رستہ نہیں گھٹنیاں تک زمین وچ گیا آوازاں تے آوازاں دیندا جا رہے ہے موسیٰ بچا میں کلمہ پڑھاں گا آپ نے فرمایا تینوں ہن معافی نہیں ملے گی زمین وچ غرق ہون تو پہلے انہیں 70 مرتبہ بلایا موسیٰ مینوں بچا لے فرمایا تیری توبہ قبول نہیں ہن تینوں معافی نہیں ملے گی زمین کے اندر غرق ہو گیا حضرت موسیٰ کوہ طور تے گئے قدم رکھیا غیب چو آواز آئی موسیٰ اتنا غصہ بھی اچھا نہیں ہوندا انہیں تینوں 70 آوازاں دتیاں نے تو اودی ایک نہیں سنی موسیٰ مینوں اپنی ربوبیت دی قسم ہے او نادان کدی ایک آواز مینوں دیندا میں انہوں معاف کر دیندا میں انہوں بچا لیندا بات کرن دا مقصد ایسی جو قارون جیسے کافر نو ایک صدا تے بخشن واسطے تیار ہے اپنے محمد دے غلامہ نو کتنی جلدی معاف کرے گا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں آج دی رات اپنا محاسبہ کرو لوگ آج دی رات سمجھ دینے کے نفل پڑھ لگو گے کہ بخشے جاواں گے یہ شرعی مسئلہ ذرا توجہ نال سنو جس بندے دی فرض نمازاں پوریاں نہیں اودے نفل قبول نہیں ہوندے جس بندے دیاں فرض نمازاں پوریاں اودے نفل قبول ہے اسی سمجھ دے ہاں کہ اس رات نو یا لیلۃ القدر نو 2 رکعت نفل زیادہ پڑھ لو تے پھر پورا سال نمازاں پڑھن دی کوئی لوڑ نہیں واللہ باللہ تاللہ جب تک فرض پورے نہیں ہونگے نفل قبول نہیں ہونگے آج دی رات کوشش کیتی کرو نفلہ دی بجائے اپنیاں قضا نمازاں لوٹائیاں کرو تاکہ اللہ زیادہ تو زیادہ تو آڈیاں قضا نمازاں اس رات دی برکت دے نال انہاں نو قبول کرے اور معاف کر دے وے اور تو آڈے ذمہ جو فرض دا ایک قرض رہ گیا ہے اللہ اس نو پورا کر تو آج دی رات مسجد بیٹھ کے اپنے اللہ دی بارگاہ وچ توبہ بھی کرو اور اپنا محاسبہ کرو حضرت فاروق اعظم فرماندے سن حاسبو قبل ان تحاسبو لوگو اپنا حساب خود کرو اس تو پہلے کہ قیامت والے دن رب تہاڈا حساب کرے فرمایا وازنو قبل ان توزنو اپنے نامہ اعمال دا وزن خود رات دی تنہائی وچ کرو اس تو پہلے کہ میزان قیامت تے تہاڈے عملاں نو تولیا جائے اج تیرے کول وقت ہے کل تیرے کول کوئی وقت نہیں ہوے گا اجے تیریاں سانساں چل دیاں نے تو دار العمل دے اندر ہے جدوں دار الجزا دے اندر چلا جائے گا پھر تیرا رونا کسے کم نہیں آئے گا جاں کھیتی دا ککھ نہ رہا کی سکا کی ہریا کس کم دھوپ سکامن والی کس کم بدل وریا اج تیرے کول موقع ہے رات دی تنہائی دے اندر تہجد دے مصلی تے بیٹھ 2 سجدے کر پھر ذرا سوچ میں اج دے دن وچ میں کتنا کمایا ہے میں نیکیاں کتنیاں کیتیاں نے میرے کتنے اٹھے قدماں نے رب نو راضی کیتا ہے اور کتنے قدماں نے رب نو ناراض کیتا ہے میری زبان دے نکلے تیراں نے کتنے تیراں نے ماں باپ دے دل چھلنی کیتے نے برادری دے دل چھلنی کیتے نے بہناں بھائیاں دے دل چھلنی کیتے نے اج وقت تے اج اگر اپنے گناہ سوچ کے سجدے وچ سر رکھ کے ایک باری معافی مانگ اج تے مل جائے گی پر جدوں دار العمل وچوں نکل جائے گا پھر بڑی مشکلات دا سامنا ہو جائے گا جدوں اج تو رب دے فضل تے اور او دے کرم تے نظر رکھے گا اور اپنی میں ختم کر بعض بندے پیسہ آ جاندا تے نمازاں چھوڑ دیندے نے چودھری بن گئے راجے بن گئے وڈیرے بن گئے تھوڑا عہدہ مل گیا مسجد وچ آنا اپنی توہین سمجھدے نے اور بڑا ظلم یہ ہے مسجد میں کسی محفل وچ مہمان خصوصی بن کے آ بھی گئے تے ٹوپی سر تے رکھنا توہین سمجھدے یعنی ایسا معاشرہ خراب ہو چکا ہے میں آ گئی ہے میں اس میں نو مار کے مونج کر نکیاں کر کے کٹ پرے خزانے رب دے پھر جیویں چاہ پیا لٹ ملتان دے ایک بزرگ سن انہاں پوری زندگی لفظ میں اپنی زبان تو نہیں نکالے
پوری زندگی لفظ میں. ایک بندہ بڑا ہوشیار سی، انہیں آکھیا کہ میں سوال ہی ایسا کراں گا حضرت مجبور ہو جان گے میں کہن واسطے. اثر دی نماز دا وقت سی، آزان ہو چکی سی، نمازیاں دا انتظار سی. وہ بھی مسجد وچ آ گیا تے آ کے کہندا ہے حضرت جی سوال کرنا چاہنا ہے. فرمایا کی؟ کہندا ہے شیطان جنت تو کیوں نکلیا سی؟ او دا ذہن اے سی اے دسن گے با انہیں آکھیا سی انا خیر من ہو. ادا معنی ہے کہ میں آدم نالو بہتر ہوں، میں اس نالو بہتر ہوں. تو جدوں ادا معنی کرن گے، ترجمہ کرن گے، تو اس بہانے میں انہاں دی زبان تو نکلے گی. آپ نے فرمایا بیٹا بہ جا، نماز پڑھ کے میں جواب دینا ہے. آپ نے نماز پڑھائی تے نماز پڑھا کے سلام پھیریا. فرمایا سوال کیا کیتا سی؟ انہیں آکھیا میں. فرمایا اسی وجہ تو نکالیا گیا. گل سمجھ آئی؟ انہیں آکھیا میں کیتا سی. فرمایا ایسی وجہ تو نکالیا گیا سی. اپنی میں نو ختم کر دے. اے نا اے میرا. حضرت سلطان باہو عارفہ دا بادشاہ آپ فرماندے نہیں، وہ بندیا تو کی ہیں تے میں کی ہوں. آپ فرماندے نے نہ میں سیر نہ پاچھٹا کی تے نہ پوری سرسائی نہ میں تولا نہ میں ماسا تے گل رتیاں پر آئی رتی ہوا ونج رتیاں تلا او بھی پوری نہیں تول پورا تد ہووے باہو ججا فضل الہی پیر صاحب بیٹھے نے، علامہ چشتی صاحب بیٹھے نے، سلطان باہو کہندے نے اگر اللہ دا فضل نہ ہوئے نہ میں سیر نہ پا نہ چھٹاکی نہ سرسائی نہ تولا نہ ماسا نہ رتی کچھ بھی نہیں ہے. عزتاں ادو ملدیاں نے جدوں اللہ دا فضل ہو جاندا ہے. اور جدوں باہو تے اللہ دا فضل ہو گیا تے پھر باہو کہندے نے میں شہباز کراں پروازاں وچ دریا کرم دے زبان تا میری کن برابر روکا کم قلم دے افلاطون ارسطو ورگے میں اگے کس کم دے آتم جے لکھ کروڑا در باہو دے منگ دے اللہ دا فضل تلاش کر. جدوں اللہ دا فضل ملے گا پھر بادشاہ تیرے دروازے دے گدا بن جان گے. جب تک فضل نہیں ملتا کچھ نہیں ہوتا. فضل ہو جاوے پھر بندہ الف بعد چکدا ہے داتا دربار سے چادر پھڑے چلاتا ہے. جدوں فضل ہو جاوے تو کوئی خیر محمد نون بن کر چمکدا ہے. کدے روزے تے آن واسطے پیر سیال بھی کہندا ہے سر بھر چلنا پوے تے چل کے اللہ دا فضل تلاش کرو. اللہ دا فضل صرف شب برات نو نفل پڑھیا نہیں ملتا. اللہ دا فضل عقیدے نال منافقت کریاں نہیں ملتا. دو نمازاں اتھے پڑھیاں تے دو اتھے پڑھیاں. خدا دی قسمیں بعض بدبخت سنیاں نو غلط رستے تے لان واسطے کہندے نے او نمازاں پڑھو. اللہ اسا قبر بھی جانا ہے تے نماز دا سوال ہونا ہے، روزے دا سوال ہونا ہے. میں کہنا بدبختہ او حدیثاں پڑھ کے دیکھ او قبر دا پرچہ عمل دا پرچہ نہیں عقیدے دا پرچہ ہے. اللہ نماز دا سوال قیامت میں کرے گا، قبر میں
پوچھیا جائے گا 10 محمد نو کی کہندا ہوندا سی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر کو لوگ گزردے نے روندے نے فرماندے نے آخرت دی منزلہ وچوں پہلی منزل ہے جیڑا اس منزل وچ کامیاب ہو گیا نا انہوں اگے بھی ستے خیرہ نہیں تے جیڑا اتھے فیل ہو گیا اودی اگے بھی نہیں بنے گی. لوگ کہندے نے پہلا سوال تے نماز دا ہونا ہے ضرور ہونا ہے پل قیامت نو ہونا ہے. قبر وچ نماز دا سوال نہیں ہوے گا قبر وچ محمد دی نسبت دا سوال ہوے گا قبر وچ عقیدے دا پرچہ ہوے گا. مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا. یہ 3 سوال نے قبر دے. تو اللہ دا فضل تلاش کر اعمال صحیح کر کے اللہ دا فضل تلاش کر عقائد صحیح کر کے. ایک ہوندا ہے عقیدے دی کمی ایک ہوندا ہے عمل دی کمی. واللہ باللہ تاللہ قرآن و حدیث کی روشنی وچ کہہ رہے ہیں جدے کول عمل دی کمی ہوئی اودے واسطے تے کوئی نہ کوئی راہ نکل جائے گا نجات دا پر جدے کول عقیدے دی کمی ہوئی اودی نجات دا کوئی راہ نہیں. جدے کول عقیدے دی کمی ہوئی تو اپنے عقائد بھی بہتر کرو اور اپنا محاسبہ کرو. اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ سجدے کرو اور سوچو کہ اللہ دا کرم کتنا تواڈے تے فضل کتنا ہے. بندہ اپنے مہینے بعد جدوں تنخواہ لیندا ہے یا روز دی جو ریڑی وغیرہ لگاندا ہے یا دکان تے بیٹھ کے آندا ہے روز والے روز حساب کردے نے کتنا کمایا تے کتنا نقصان ہویا ہے. مہینے بعد لوگ حساب کردے نے خرچہ کتنا ہو گیا بچ کتنا گیا ہے. تسی رات دی تنہائی وچ کاغذ قلم لے کے بیٹھو اور حساب کرو کہ میرا اپنا کی ہے اور میرے کول اللہ دا دتا کی ہے. میرے کول اپنا کی ہے اور اللہ دا دتا کی ہے. کدی تو منصف بن کے حساب کرے میرے بھائی تو خدا دی قسمیں اس حساب وچ تیرے سانس بھی تیرے نہیں نکلن گے وہ بھی اللہ دے دتے نکلن گے. تو جو اللہ سانو دے رہے ہیں اسی بدلے وچ کی کر رہے ہیں وہ کی چاہندا ہے ساڈے کولوں کدی سوچیا جی وہ دی ڈیمانڈ کی ہے ساڈے کولوں انہیں سانو پیدا کیوں کیتا ہے. دیکھو کائنات میں کتنی چیزاں نے جو صرف ساڈے واسطے بنیاں نے. کدی گندم دے بیج تو لے کے تے فصل دی کٹائی تک اور پھر گندم نو پیس کے آٹا بنان تک پھر روٹی تیرے پیٹ وچ جان تک ذرا سوچ ایک کتنے مراحل وچ رب نے تیرے واسطے کتنے اہتمام کیتے ہیں. ہر موسم دے پھل انہیں تیرے واسطے بنائے. جانور نو ذرا ویکھ گائے بھینس بکری نو ویکھ ذرا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماندا ہے بندیا غور کر یہ اندر گوشت اور خون ہے تے کھاندے نے سبزہ تے سبزی اور خون نو ملا کے میں تیرے واسطے چٹا دودھ پیا کر دیں. ذرا سوچ دنیا کی کوئی مشین ایسی ہے جو خون تے سبزہ ملا کے تیرے واسطے دودھ بنا سکے. اے رب تیرے واسطے اتنا پیا کر دیں تو رب واسطے کی. حضرت مولانا ابو نور محمد بشیر کوٹلی لوہارا والے رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے بندیا غور کر جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے اور کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے. کسی جانور دا تو دودھ پینا ہے کسے دا گوشت کھانا ہے کسے کو لو سواری دا کم لینا ہے کسے کو لو کھیتی باڑی دا کم لینا ہے. تے ویخ کھیتیاں تیرے واسطے سرسبز نہیں. کدی انگور ویخ دنیا دی کوئی کمپنی صرف شیرے نو انج پیک کر سکتی ہے جی میں رب نے تیرے واسطے شیرہ پیک کیتا ہے. یہ سارا پانی ہے سارا شیرہ ہے جنہوں رب نے پیک کیتا تیرے واسطے. کھجور ویخ اگر اس تے چلی اللہ نہ چڑھاندا چھلکا نہ چڑھاندا کہ مکھیاں تباہ کر دینا سی سارا کچھ. تیرے واسطے رب نے کی کچھ کیتا ہے ذرا ہی نہ دیکھنا. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے
اور کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تینوں پیدا کیتا گیا بندگی واسطے۔ بندہ کہندا ہے میرے کول ٹائم نہیں جی، کاروبار پیا کردا، نماز دا وقت نہیں۔ اکبر الہ آبادی کمال دی بات کیتی اکبر الہ آبادی، اکبر کہندا ہے اڑاؤ عیش کرو عشرتیں بہت پھولو، اڑو جہاز میں یا موٹر کی گود میں جھولو، اڑو بلندی پہ اتنا کہ آسمان چھولو، پر خدا کے واسطے اپنے خدا کو مت بھولو۔ ہر حال میں کہ رب یاد رہنا چاہیے۔ تو اللہ دیاں کرم نوازیاں دیکھو، انہیں ساڑھے تے کی کرم کیتا ہے۔ میں ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہنا ہے، تو انہوں اندازہ ہو جائے گا اگر تساں نے توجہ دے نال اس حدیث پاک کو سنے ہیں۔ امام حاکم نے المستدرک دے اندر اس روایت کو نقل کیتا ہے اور فرماتے نے شیخین حضرت امام بخاری اور مسلم نے جو شرائط حدیث نو پرکھن واسطے رکھیاں سن، یہ حدیث انہاں شرائط تے پوری اتر دی۔ بڑی توجہ نال اس روایت کو سننا۔ آقا کریم صحابہ دی محفل لگی ہے، ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ زبیر سلمان بلال بیٹھے نے، سارے سونے سونے صحابہ بیٹھے نے۔ آؤ میں تشبیح آپ کر دیں ذرا، میری تشبیح پسند آئی تے رکھ لینا، ورنہ گاک بڑے نے۔ اور سونے صحابہ وچ بلال بیٹھا انج لگدا ہے کہ میں گورے مکرے تے کالا تل پیا لگدا ہوندا ہے۔ حضرت بلال تشریف فرما نے مسجد بھری ہوئی ہے، حضور بنی اسرائیل دی بات فرما رہے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا میرے غلاموں بنی اسرائیل دے اندر ایک عابد سی، نوجوان عبادت کرنے والا، انہوں اللہ دی بندگی کو بڑا مزہ آیا۔ انہیں سوچیا میں کوئی بندگی دا ایسا طریقہ ایجاد کران جو نہ میرے تو پہلے کسی نے کیتا ہوئے کہ نہ میرے تو بعد کوئی کرے۔ انہیں ایک پروگرام بنایا، گھر والے آنو خاندان والے آنو ملے آنا سفر پہ جا رہے ہیں، دسیا نہیں کہ میرا مقصد کی ہے۔ کشتی لے کے سمندر وچ کشتی بیٹھ کے تے سمندر وچ کشتی چلان لگ پیا، چلاندا چلاندا کئی دن ہفتے سفر کردا، سمندر وچ دور ایک چھوٹا جیا جزیرہ سی جتھے کوئی انسان آباد نہیں سی، چھوٹا جیا جزیرہ، اتھے جا کے تے انہیں اپنی کشتی توڑ دیتی اور آسمان وال ویکھ کے کہندا ہے ربا ایک تو ہوویں گا ایک میں ہوواں گا، نہ کوئی روکن والا نہ ٹوکن والا نہ کوئی گل بات کرن والا، بس ہن اتھے تیری بندگی کرنی۔ میرے آقا کریم فرماندے نے غلاموں اس عابد نے اتھے عبادت شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے اس واسطے ایک انار دا درخت پیدا کیتا جس اتے ہر روز 2 انار لگ دے تھے، ایک صبح کھاندا ہے ایک شام نو کھاندا ہے۔ سمندر دا پانی کھاری سی، ایک پتھر وچوں اللہ نے مٹھے پانی دا چشمہ اودے واسطے جاری کر دیتا۔ وہ بندگی کردا ہے، دن نو روزہ رکھدا ہے۔ آقا کریم فرماندے نے میرے غلاموں اس عابد نے اس جزیرے وچ رہ کے 500 سال اللہ دی بندگی کی۔ کتنا عرصہ؟ 500 سال، دنے روزے رکھے، رات مصلے تے گزاری۔ ادا آخری وقت قریب آیا تے انہیں اللہ دی بارگاہ وچ دعا کی تھی، اے مالک میں دعا کردا ہے کہ تیری عبادت دا جو لطف میں نو سجدے وچ آیا ہے
وہ کسی اور رکن وچ نہیں آیا. قیام دی اپنی لذت ہے, رکوع دی اپنی لذت ہے, پر سجدہ صوفیاء کرام فرماندے نے بندہ 6 فٹ دا ہوئے نا تے رکوع وچ جائے تے 3 فٹ دا رہ جاندا ہے, سجدے وچ جائے تے 1.5 فٹ دا رہ جاندا ہے. اور سجدہ نماز دی معراج ہے, عبادت دی معراج ہے, یعنی رب دے سامنے جو جتنا جھکے گا اللہ انہوں اتنی معراج عطا فرمائے گا. تو جتنا بندہ جھکدا ہے اللہ سامنے اتنی عزتاں ملدیاں نے. تو انہیں عرض کی تھی کہ سجدے دی جو لذت ملی ہے اور کسی رکن وچ نہیں ملی. مالک میں دعا کردا ہوں کہ اسرائیل جدوں میری روح نکالن واسطے آوے ادوں میرا سر سجدے وچ ہوے, اس سجدے وچ میری روح نکالے, پھر میرا جسم نہ سجے گرے نہ کھبے گرے, میں سجدے وچ پیا رہاں. موسم دا تغیر و تبدل میرے جسم نو خراب نہ کرے, موسم دی شدت گرمی اور سردی میرے جسم نو خراب نہ کرے. قیامت تک میں سجدے وچ رہاں, قیامت تک میں سجدے وچ رہاں. قیامت والے دن جدوں تیرا حکم ہوئے اسرافیل سور پھونکے اور دنیا اٹھے اپنی قبراں وچوں, تو کوئی اپنی قبر چوں کوئی اپنی قبر وچوں اٹھے تے میں سجدے وچوں سر چکا, میں سجدے وچوں سر چکا. امام حاکم المستدرک علی شرائط شیخین تے اس حدیث نو صحیح لکھ دینے. حضور فرماندے نے اللہ نے اودی دعا نو قبول کیتا, سجدے وچ سی, اسرائیل نے روح نکالی. حضور فرماندے نے صحابہ جبریل جدوں بھی میرے کو لوندا ہے نا مینوں دسدا ہے آقا میں اس جزیرے وچوں ہو کے آ رہے ہیں, اجے تک سجدے پیا ہوا ہے. اللہ نے وہ جزیرہ لوگاں دیاں نظراں تو اوجل کر دیتا ہے اور اپنے بندے دی حفاظت اللہ فرما رہے ہیں. وہ قیامت تک سجدے وچ رہے گا. بڑی توجہ نال اگلی بات سننا. حضور فرماندے نے میرے صحابہ اتنا مینوں جبریل نے دسیا ہے. ہن اگلی گل سنو, جدوں قیامت آئے گی, ہن حضور خود دس رہے ہیں جدوں قیامت آئے گی, اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. جدوں قیامت آئے گی تو ہر چیز ختم ہو جائے گی, دریا بہا دیتے جان گے اور قبراں وچوں جدوں لوگ اٹھن گے وہ سجدے وچوں سر چکے گا. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ پیش کیتا جائے گا. اللہ فرمائے گا میرے بندے نو میری رحمت نال جنت بھیجو. حضور فرماندے نے اودی بد قسمتی اور رک کے آکھے گا میں رحمت نال جنت نہیں جانا, میں اپنے عمل نال جنت جانا. میرے عمل دا حساب کر. میں کوئی تھوڑی عبادت نہیں کی 500 سال قبیلہ چھوڑیا, بندگی واسطے, خاندان چھوڑیا تیری یاد واسطے, بیوی بچے چھوڑے, ماں باپ چھوڑے, بہن بھائی چھوڑے, صرف تیری یاد واسطے. تو میں اپنے عمل دے بل بوتے تے جنت جانا ہے. حضور فرماندے نے اللہ پھر فرمائے گا فرشتوں میری رحمت نال جنت لے جاؤ. وہ پھر آکھے گا میرے عمل دا حساب دے. اللہ فرمائے گا میرے بندے نو میری فضل نال اور رحمت نال جنت لے جاؤ. وہ پھر کہے گا میں اپنے عمل نال جنت جانا ہے. اللہ فرمائے گا فرشتیوں ذرا میزان قائم کرو, میں ویکھاں تے صحیح ادا عمل زیادہ ہے یا میرا فضل زیادہ ہے. میزان قائم ہو جائے گا. 500 سال دے روزے اور بندگی اور تلاوت اور ذکر و اذکار ایک پلڑے وچ رکھے جان گے اور دوجے پلڑے وچ 2 اکھاں وچوں صرف ایک اکھ دی نعمت رکھی جائے گی. 2 اکھاں وچوں ایک اکھ دی نعمت. اس مسجد وچ آن والے ہو, حضرت خیر محمد نون آپ دے دربار دے قریب بیٹھن والے ہو, شب برات کی مقدس رات وچ آن والے ہو, ذرا اکھ ول دیکھنا. اس اکھ وچ اللہ نے کی کمال رکھے ہے. اینک دا شیشہ بھی تینوں 2-4 منٹاں بعد بازار جا رہا ہوئے تے صاف کرنا پیندا ہے.
بچپن تو لے کے ہون تک نہ میں اپنی اکھ کدی صاف کیتی ہے نہ تساں کیتی ہے. اللہ نے پلکاں دے وائپر لگائے اکھ صاف کرن واسطے. اے پلکاں دے چپکن دا نظام رکھیا اکھ صاف کرن واسطے. اندر پانی دیاں ٹوٹیاں رکھ دتیاں. اج کیمرہ 15 میگا پکسل دا لین جاؤ تے کئی ہزاراں دا ملدا ہے. تیری ایک اکھ وچ رب نے 570 میگا پکسل طاقت ویکھن دی رکھی. 570 میگا پکسل ایک اکھ دے اندر طاقت رکھی ہے. پھر تیری اکھ او دا شکر کرے او دا کفر تے نہ کرے نا. او بندیا نعمتاں اودیاں دتیاں نے تے کفر بھی تو دا پیا کردا ہے. ایک ایسی بندگی ہے ایک ایسا غلام پن ہے تو اللہ دی غلامی دا حق ادا کر رہی ہے. تیری اکھ او دا شکر کرے او دا کفر نہ کرے. ادا کفر کیے تے شکر کیے. اکھ نے کسی کنجری ول ویکھیا تے کفر ہو گیا ہے. یہ ماں باپ ول ویکھیا تے شکر ہو گیا ہے. یہ ٹی وی دے ڈرامے ویکھے نے تے کفر ہو گیا ہے. یہ خدا دے قرآن دے صفحے ویکھے نے تے شکر ہو گیا ہے. تے کریم دا کرم بھی تے ویکھنا اس شکر کرن دا بھی تینوں بدلہ دے گا. مفت شکر نہیں کرائے گا. اج تے سیاسی پارٹیاں والے مفت نعرے لگواندے نے اور دیندے کچھ بھی نہیں. اللہ فرماندا ہے نعمتاں میریاں نے شکر بھی میرا کر او دا بدلہ بھی دے گا. قرآن ویکھے گا شکر بھی ہوے گا. تینوں ویکھن دا بھی ثواب دیاں گا پڑھن دا بھی ثواب دیاں گا پکڑن دا بھی ثواب دیاں گا سنن دا بھی ثواب دیاں گا. ماں باپ نو ویکھیں گا نالے شکر ہوے گا نالے حج دا ثواب بھی تینوں دے دتا جائے گا. تو ایک اکھ دی نعمت رکھی جائے گا. جدوں وزن کیتا جائے گا تو 500 سال دے سجدے ایک اکھ دی نعمت دا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا او میرے بندے کس چیز تے مان کر رہے ہیں اے تیرے سجدے نے اتے میری ایک اکھ دی نعمت دا مقابلہ نہیں کر سکے. اجے دوجی اکھ باقی ہے اجے دماغ باقی ہے اجے زبان باقی ہے اجے 2 کن باقی نے اجے 2 ہاتھ باقی نے اجے 2 پیر باقی نے اجے 500 سالاں دے سانس باقی نے اجے مٹھے پانی دا چشمہ باقی ہے اجے ہر روز دے 2 مٹھے انار بھی باقی نے اجے سجدے دی توفیق بھی باقی ہے اجے میرا وہ فضل بھی میرے تے باقی ہے جس فضل نے تینوں سجدے دی لذت دی آشنائی دے دیتی. ہن دس کی تیرے بارے فیصلہ کراں. رو کے کہے گا مالک میں غافل ہو گیا ساں میں عمل نال جنت نہیں جانا میں تیرے فضل نال جنت جانا ہے. میں تیرے اسے واسطے تے میاں صاحب کہندے نے عدل کرے تے تھر تھر کمبن وڈیاں عملہ والے فضل کرے تے بخشے جاول میں ورگے موکا لے فضل تیرے دی آس کریمہ اور غرور نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو آج اسی بھول گئے ہیں کہ اللہ نے ساڈے تے کتنے کرم کیتے ہیں. ریاض الصالحین دی حدیث امام مسلم نے سنو بیان کیتا ہے. آقا کریم فرماندے نے کہ بنی اسرائیل دے اندر 3 بندے سن. ایک کوڑا سی ایک گنجا سی جدے جسم سے بالکل کوئی بال ہی نہیں سی کھودا جنوں کیا جاتا ہے اور ایک انا سی. مسلم شریف دے اندر حدیث پاک امام مسلم نے بیان کیتا ہے. ریاض الصالحین دے اندر حضرت امام نووی نے سنو بیان کیتا ہے. کوڑ دا مریض
گنجا جدے جسم تو کوئی بال نہیں سی اور اندھا اللہ نے انہاں نو آزمانا چاہیا اور اللہ بندے نو آزماندا ہے اج اسی کسے نو امیر ویکھ کے اودے کول دولت دا انبار ویکھ کے مکان تے جائیداداں ویکھ کے کہنے ہاں اللہ دا بڑا فضل ہے دے اوتے یہ بات اپنے دل و دماغ وچ رکھو دولت زیادہ ہونا اے او دا فضل نہیں اے او دا امتحان ہے او بندے نو آزماندا ہے پیسہ دے کے آزماندا ہے حضور فرماندے نے جتنی دولت اگر اللہ نے دیتی ہے کل حساب بھی اتنا سخت ہوئے گا آقا کریم نے فرمایا میں جنت وچ معراج دی راتی جھانک کے ویکھیا تے مینوں غریب زیادہ جنت بھی نظر آئے اور ایک حدیث پاک دے اندر آندا حضور فرماندے نے امیر دولت دا حساب پہ دیندے ہون گے تے غریب 500 سال پہلے جا کے جنت وچ اپنے مال مل لے اور ایک حدیث سنو جنہاں کول پیسے دی کمی ہے اس حدیث نو سن کے تے اپنے کلیجے ٹھنڈے کرو حضرت مولا علی فرماندے نے کہ میں آقا دی زبان تو سنے ہیں حضور فرماندے نے جنہوں اللہ نے رزق وچ تنگی دیتی ہے مال تھوڑا دیتا ہے وہ اگر اللہ دے تھوڑے دیتے رزق تے راضی ہے نا کل قیامت والے دن اللہ او دے تھوڑے سجدیاں تے بھی راضی ہو جائے گا او دے تھوڑے عمل تے بھی راضی ہو جائے گا یہ دولت دا زیادہ ہونا یہ فضل نہیں مکان زیادہ بنا لینے یہ فضل نہیں یہ بندے نو آزماندہ پہ ہے ہاں دنیا ستی پہ ہی ہوئے تو اٹھ کے تہجد دے مصلی تے بیٹھا ہوئے یہ او دا فضل ہے تیرے ہوتے لوگ گلیاں میں پھر کے تے براتا نال ڈانس پہ کر دے ہون تو تسبیح لے کے محمد تے درود پہ پڑھتا ہوئے یہ اللہ دا فضل ہے ایک بزرگ دا جملہ میں نو یاد آ رہا فرماندے نے کہ اللہ ناراض ہوئے تے رزق نہیں لیندا اللہ ناراض ہوئے تے رزق نہیں لیندا کیونکہ دیکھو غیراں نو کتنا انہیں رزق دیتا ہے وہ ناراض ہوئے رزق نہیں لیندا ناراض ہوئے تے سجدے دی توفیق لے لیندا ناراض ہوئے تے سجدے دی توفیق لے لیندا جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا سجدہ نہیں کردا پاویں دولت زیادہ ہے انہوں فکر کرنی چاہی دیئے رب میرے تے راضی نہیں وہ راضی ہوئے نا میرے دادا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان سن فرماندے آپ فرماندے سن ایک عورت تہجد دے وقت اٹھ کے نا تے نفل پڑھ کے تے دعا پہ کرے اے اللہ تو جیری میرے نال محبت کردہ ہے ادا واسطے ہی اے کام کر دے تے جنا ادا چارپائی تے ستا سی تے اکھ دی کھلی ہوئی سی تے ہس کے کہندا او چلیے دعا پٹھی پہ منگ دی تو آنکھ با یا اللہ جیڑی میں تیرے نال محبت کر دی ہوں تو پیا دی ہیں جو تو میرے نال محبت کرنا ہے ادا واسطے ہی تینوں کی میں پتا با اللہ تیرے نال محبت کردا ہے تے انہیں ہس کے آکھیا مینوں اللہ دی قسمیں پتا ہے کہ میرے نال محبت کردا ہے انہیں آکھیا دلیل ہس کے کہن لگی ناراض نہ ہوئے ہو تو بھی جاگدا ہے میں بھی جاگدی ہاں پر مصلی تے اس نے مینوں ہی کھڑا کیتا ہے نا میرے نال محبت کردا تے مینوں مصلی تے لے کے آیا ہے نا او تو دی نظر وچ تیری محبت نہیں ہے تینوں اس نے اپنے سامنے چکن واسطے نہیں اٹھایا مینوں اس نے اٹھا لے آیا تو عبادت دی توفیق مل جانا سجدے دی توفیق مل جانا یہ اللہ دا فضل ہے لیکن مال یہ اللہ آزماندہ ہے تو حضور فرماندے نے اللہ نے ایک فرشتے نو انسانی شکل وچ انہاں تینہ آدمیاں وال بھیجیا ایک کول جا کے تے انہیں پوچھیا میں گزر رہا سا تینوں دیکھیا ہے تو تیری زندگی دی کوئی خواہش تے کوڑے نے آکھیا میرے کوڑ پن دی وجہ تو لوگ میرے نال نفرت کر دینے کدی یہ ٹھیک ہو جائے تے بڑی بات ہے فرشتے نے اودے جسم سے ہاتھ پھیریا تے کوڑ ٹھیک ہو گیا فرشتے نے پوچھیا کہ تیری کوئی خواہش مال وچوں انہیں کہا مینوں اونٹ بڑے پسند نے فرشتے نے اللہ دی اجازت اور حکم دے نال انہوں ایک حاملہ اونٹنی دیتی اور کیا ایک اللہ تنو برکت دے وے ایک کہہ کے چلا گیا پھر وہ گنجے کو لایا یہی بات ہوئی انہیں کیا میرے جسم سے بال کوئی نہیں نہ سر دے بال نہ ابرو دے بال جسم سے بال ہے ہی نہیں تو لوگ میرا مذاق اڑاندے نے کدی بال مل جان تو اس نے ہاتھ پھیریا جسم سے بال آ گیا
ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੁੱਛੀ ਮਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹਾਮਲਾ ਗਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਧੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਅੰਧੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਈ। ਅੰਨਾ ਕੀ ਮੰਗੇ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਅੱਖ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਕਰੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਹਾਮਲਾ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਬਰਕਤ ਹੋਈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਰੇਵੜ ਹੋ ਗਏ। ਊਂਠ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਊਂਠਾਂ ਦਾ ਰੇਵੜ, گائے والے کول گاواں دا ریوڑ اور بکری دی تے نسل ویسے ہی بڑی جلدی بڑھتی ہے، اس کول تے بہت زیادہ بکریاں ہو گئی۔ چند سال گزر گئے، اللہ نے اسے فرشتے نو ایک اور شکل وچ امتحان لین واسطے ان بھیجیا، جس واسطے مال دتا گیا سی وہ امتحان دا وقت آ گیا ہے کہ او کوڑے دے کول جو پہلے کوڑا سی انہوں جا کے کہندا ہے کہ میں مسافر ہاں، میرا سرمایہ چوری ہو گیا ہے، میرے کول کوئی چیز نہیں، میں گھر واپس جانا ہے، تینوں جے اتنا اونٹاں دا ریوڑ اللہ نے دیتا ہے، میں نو ایک اونٹ دے دے، میں جس تے بیٹھ کے اپنے گھر چلا جاواں۔ انہیں کہا اتھے مفت خوریاں دی جگہ نہیں۔ فرشتے نے آکھے آبا میں تے سنیا تو کسی دور وچ کوڑا سی، کسی دور وچ تو کوڑا سی اور تو بڑا غریب سی، تیرے کول تے مال ہی نہیں سی۔ انہیں آکھیا چپ کر، میں خاندانی امیر ہوں۔ اے جی میں آج لاہور دے گنجے کہندے ہیں، پٹھیاں تو کما کے تے آج خاندانی امیر نے، لیکن اجے تک پتہ نہیں پیا چلدا با پیسہ کس پیو دا سی۔ بہرحال وہ اور زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں خاندانی امیر ہوں، میرے کول خاندانی دولت ہے۔ فرشتے نے آکھیا اگر تو جھوٹ پیا بولدا ہے تے اللہ تانوں انج کر دے وے جویں تو پہلے سی۔ فرشتے دے نکلن دی دیر اونٹاں دا ریوڑ یک دم ہلاک ہو گیا، جسم سے پھر کوڑ آ گیا۔ پھر وہی فرشتہ گنجے کو لایا جو پہلے گنجا سی، بعد وچ انہیں لوا لے، لیکن پھر بھی گنجے دا گنجی رہا۔ تو الفاظ کے پردے میں جن سے مخاطب ہوں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے۔ تو بہرحال وہ گنجے کو لایا اور انہوں آ کے کیا کہ میں مسافر ہاں اور دور جانا ہے، اگر ایک گائے میں نو دے دے تو میں اپنی منزل تے پہنچ جاواں گا، نالے میں اس دا دودھ پی لواں گا، نالے اس تے سواری کر لواں گا۔ انہیں کہا جی مفت کھوریاں دی جگہ نہیں۔ انہیں کہا میں تے سنیا تو کسی دور بھی کس طرح تیرے معاملات سن، تو گنجا سی، لوگ تینوں منہ نہیں سن لگان دے، اے تے اللہ نے کرم کیتا ہے، تینوں مال بھی دیتا ہے اور تیرا گنجا پن بھی ٹھیک کیتا ہے۔ انہیں بھی وہی گل کیتی، تینوں کسی غلط بندے خبر دیتی ہے، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، میں تو نسلی امیر ہوں، میرے تو جد پشتی امیر نے۔ آج کئی پاکستان میں وہ نواب نے جنہاں پاکستان اور قائد اعظم دے نال غداری کر کے اور نبی پاک نال غداری کر کے انگریز کولو 700 روپیہ مہانہ وظیفہ لے کے تے جائیداداں بڑھائیاں، آج کہندے نہیں اسی خاندانی امیر ہیں۔ تو میں اپنا خاندانی امیر ہوں جی۔ فرشتے نے وہی بات کی تھی، اگر تو جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ تینوں ایسا کر دے جیسا تو پہلے سے۔ اس نال بھی وہی حال ہویا۔ حضور فرماندے نے اونٹ گاواں دا ریوڑ سب فنا ہو گیا اور جسم پھر گنجا ہو گیا۔ وہ فرشتہ اس آدمی کول چلا گیا جیڑا پہلے گندا سی، جنوں بکریاں دتیاں گئیاں سن، انہوں جا کے کہندا ہے میں مسافر ہاں اور میں بڑا دور جانا ہے، میرے کول سرمایہ کوئی نہیں، میرے نال مدد کر، میں سنیا تو کسی دور دے اندر انا سی، اللہ نے تیرے تے کرم کیتا ہے۔ او دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، انہیں کہا بڑی پرانی گل تو یاد کرائیے، میں واقعی کچھ بھی نہیں سا، میں تے اندھا سا، میرے کول تے کچھ بھی نہیں سی، میرے اللہ نے کرم کیتا، میں نو اکھاں بھی دتیاں، میں نو مال بھی دتا، تو کی چاہنا ہے؟ انہیں کہا ایک بکری چاہی دیئے۔ وہ کہندہ ہے ریوڑ تیرے سامنے میں، جتنا لینا تو لے جا، جنہیں پہلے دیتا ہے وہ پھر میں نو دے وے، جنہیں پہلے کرم کیتا ہے پھر میرے تے کرم کرے گا، تو جو کچھ لینا لے کے چلا جا۔ میں اپنے اللہ دی بارگاہ بھی دعا کرانگا، میرا مالک اتنا کریم ہے، وہ دین وچ تے کدی دیر لاندے ہی نہیں، بندے دے منگن وچ دیر ہو سکتی ہے، وہ دے عطا کرن وچ کوئی دیر نہیں۔
خدا دی قسم جدوں بندہ رب دا بن جاندا ہے نا تے زمانہ پاویں سارا دشمن کیوں نہ ہوے بندے دا کوئی بال بھی بیگا نہیں کر سکدا تسی آکھو تن ورتی دساں یا جگ ورتی دساں وہ ساریاں گلاں سامنے آ گئیاں نے امریکہ انگلینڈ روس دنیا دا ہر غیر مسلم ملک دنیا دا ہر اسلام مخالف ملک اور پاکستان دی پوری صدارت اور پوری حکومت ایک حضور دے دیوانے دے خلاف سی پر اجے تک کہ دی ویل چیئر دا پہیا بھی ڈنگا نہیں کر سکے او دا بال تے ڈنگا کرنا دور دی گل ہے جو خدا دا بن جاندا ہے جو مصطفیٰ دا بن جاندا ہے خدا دی قسم خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمت اللہ تعالی آپ ایک دفعہ گستاخہ نے حملہ کروایا آپ شدید زخمی ہو گئے اور دوران خطاب آپ کے حملہ ہویا سی آپ خطاب کر دے رہے تھے حملے والے چاقو مار دے رہے لیکن آپ نے خطاب بند نہ کیتا تو جدوں اسپتال پہنچے تو گھر والیاں نے آکھے ابا مہربانی کرو ہن صرف جمعہ پڑھاؤ تقریرہ نہ کرو لوگ تو اڈی جان دے دشمن ہو گئے نے صرف جمعہ پڑھاؤ آپ فرماندے نے میں نے بھی سوچ لیا ہن باہر دے جلسے نہیں کراں گا میں اج تو بعد صرف جمعہ ہی پڑھاواں گا باقی اپنا جو مدرسہ ہے او دا سسٹم چلاواں گا تو آپ فرماندے نے میں کدی راتی سوتا نہیں سا رات میں مطالعہ کردا سا فجر تو بعد میں آرام کردا سا اس دن اسپتال دے بیڈ تے نہ چاندیا بھی میں نو نیند آ گئی جدو آنکھ لگی تو میں نو نبی پاک دی زیارت ہوئی حضور نے جلوہ دکھایا حضور نے فرمایا محمد شفیع تو انہاں بے غیرتا کو ڈر گئے ہیں محمد شفیع میری عظمت بیان کرنا چھڑی نہیں تے باقی فکر نہ کر آج تو بعد تیری حفاظت محمد آپ کرے گا تیرا پہلا میں آپ دیا گا پھر حضرت علامہ شفیع اکاڑوی دا وہ خطاب میں خود سنے ہیں فرماندے سن خطاب ہو رہی ہے ایک پاسیوں گولیاں دی آواز آئی آپ نے فرمایا او محمد شفیع ادھر بیٹھے گولی ادھر مارو اجے تے امریکہ بھی وہ گولی نہیں بنائی تو محمد شفیع نو لگ سکے کیونکہ پیرا مدینے میں میرے قبلہ والد صاحب فرماندے نے میں انگلینڈ ساتھ انہاں دنوں وچ حضرت مولانا شفیع اکاڑوی صاحب دا وصال ہویا خبر پہنچی تو میں نے پاکستان واپسی دا ٹکٹ چینج کرایا اسلام آباد دی بجائے کراچی میں حضرت دا فاتحہ پڑھن گیا تو انہاں دے بیٹے حضرت علامہ مولانا کوکب نورانی اکاڑوی انہاں نو میں کیا کہ تواڈے ابا جان اور میرا 21 ساڈا شعبہ ہے تو اتنا دسو کہ تواڈے ابا جان دا آخری وقت کیسا سی میں بھی حضور دی ثنا خانی کردا پتہ چلے کہ حضور اپنے ثنا خانہ نال آخری وقت کی کر دے تو مولانا کوکب اکاڑوی نے کیا کہ ابو بکر صاحب اے نہ سمجھنا کہ میں انہاں دا بیٹا ہے میں اللہ نو حاضر ناظر کر کے یہ بات تانوں دس رہے ہیں کہ آپ نو دل دا دورہ پیا سی اسپتال داخل سن اور ڈاکٹراں نے بیٹھن تو بھی منع کیتا سی میں کئی دن آپ دے نال اسپتال وچ رہیا نیند شدید آئی ہوئی سی نیند پوری نہیں ہوئی سی تو میں کرسی تے بیٹھا کمرے وچ میں سو گیا تو تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھلی تے میں نے دیکھیا کہ ابا جی اسپتال دے بیڈ تے دو زانو بیٹھے ہوئے عطا یاد کی شکل گیا میں جلدی نہ لٹ کے میں کہ ابا جان لوگا ڈاکٹرہ نے منع کیتا ہے بیٹھن کو کہ تسی دو زانو بیٹھے ہو جلدی کرو لیٹ جاؤ آپ نے جواب زبان نال نہیں دیتا انگلی دا اشارہ کیتا خاموش تے نظرہ لگیاں نے دروازے تے میں قریب ہویا لب پہ ہل گئے نے میں سنیا ابا جی قصیدہ بردہ شریف دے شعر پہ پڑھ دے سن پھر آلہ حضرت دی کنات دے شعر پڑھے پھر میرے ابا جی نے ہاتھ جوڑ لے ہاتھ جوڑ کے تے رو کے کہندے نے بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت اے بیکھن دی بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت اے بیکھن دی کدے بیکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ کدے ویکھن تو پہلے مر
نہ جاواں یا رسول اللہ کی دے بے کرے تو پہلے مر نہ جاواں یا فرماندے نے پھر میرے والد صاحب نے 3 دفعہ اپنا سر نیچے جھکایا اور عرض کردے نے آقا بڑی مہربانی بڑا کرم کیتا ہے بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نزا پائے ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ آ جاؤ کملی والے دے بن جائیے حضور نال وفا کریے اللہ دے وفادار بندے بن جائیے سلطان العارفین نے اے تے پیغام دیتا ہے فرماندے نے اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرا جاتی نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی شوق دا دیوا بال ہمیرے مطلبی دوست کھڑاتی مرن تو پہلے مر گئے باہو تاحق دی رمز پچھاتی آج تے اسی کاروبار پیچھے نمازاں چھوڑ رہے ہیں آج تے اسی زمینہ بڑھان واسطے تے مکانہ دی تعمیر وچ لگے ہوئے ہیں تے سب کچھ چھوڑ رہے ہیں غوث اعظم فرماندے نے او مکان بنان والے ہیں اتنا سوچیں مکان بناویں گا تو رہن گیاں تیریاں نسلاں پر حساب تنو کلیاں دینا پڑے گا دیکھو نا بچہ جدوں سکول پیپر دین جاندا ہے نا تے باپ اور ماں گھر بیٹھے ہون تے تاویں انہاں دا دل پھڑکی لگی رہندی ہے اور ہر قدم تے دعا کردے نے یا اللہ پتر نو کامیاب کریں انہوں سوالاں دے جواب صحیح آ جان وہ کامیاب ہو جائے ایک جنازے تو واپس آیا تے خیال آیا کہ آج تے او ایسا امتحان ہے جدے نہ کوئی سفارشاں چلنیاں نے تے آج کسے دے بھائی کسے دی ماں کسے دے باپ نو اتنی فکر نہیں پر قبر تے بیٹھ کے اتنی تے دعا کر دین ربا اس امتحان وچ پتر نو کامیاب کر دے می اتنا بڑا امتحان دے کے جا رہے ہیں تو میرے بھائیو اسی اج دولت پیچھے لگ گئے ہیں اے دولت اتھے رہ جائے گی کفن دیاں کوئی جیباں نہیں ہیں پھر کے ویخ حضرت غوث اعظم فرماندے نے اوے بندے کدی تینو اپنے حسن تے مان آوے نا میں بڑا سونا ہے آج میں بال بنا کے تے ننگا سر لے کے تے بازاراں میں پھر لواں لوگ مینوں ویکھن گے فرماندے نے اپنے حسن تے مان آوے تے چلدیاں قبرستان دے کنارے تے کھلو کے قبراں ویکھی تیرے نالو بہت سونے لال مٹی وچ مل گئے اگر اج تینو اپنے جسم دی طاقت تے ناز آوے اج تے تو پتھر منا دی اٹھا کے پرا سٹ لینا من دیاں بوریاں چک لینا اج تو بوتلاں وی دنداں نال پیا کھولدا اج تو تکبر نال چلدا تے زمیناں پیا روندا اوے بندیا اج تو پال پیا بنانا ڈیزائن پیا بنانا نبی پاک دی داڑھی دا جس طرح رگڑا کیتا جا رہا ہے اور انسان کتنا دھوکہ دیندہ ہے نبی پاک نو یخادعون اللہ والذین آمنوا یہ اللہ رو بندیاں نو دھوکہ دینے والے لوگ نے میلاد دا مہینہ آندا تے بیج نہ لینے پاک دا او سینے تے لا لیندے نے جنوں حضور نے قدم وچ پایا ہے او دا نقشہ سینے تے اور جو حضور نے چہرے تے رکھی ہے انہوں من کے تے نالیاں بھی سٹ دیندے تو بندیاں تو کدھر جا رہے ہیں آج خود اپنے ہتھاں نال گناہ پیا کردا
حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے ایسے بندیاں نو نصیحت کیتی ہے اللہ والیاں دیاں باتاں وچ ایسیاں رمزاں نے کہ ایک ایک جملے وچ انہاں او باتاں بیان کر دتیاں نے کہ انسان دی سوچ اور سمجھ تو باہر۔ اج کاروبار دی خاطر نماز چھوڑی جا رہی ہے، اج قرآن پڑھن دا ٹائم کونی تے ٹی وی ویکھن دا ٹائم ہے، اج درود پڑھن دا ٹائم کونی تے گانے گان دا ٹائم ہے، اج مسجد وچ بر وقت نماز پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں، اور یاراں وچ بیٹھ کے تے 4-4 گھنٹے تاش کھیڈن دا ٹائم تیرے کول ہے۔ سلطان بہو کہندے نے ہسن دے کے رون لیوئی تینوں دتا کس دلاسا عمر بندے دی ایویں بہانی جی میں پانی وچ پتاسا سلطان بہو کہندے نے اج تے نماز نہیں پڑھدا نیکی نہیں کردا پر کل یاد کر سوری سامی سٹ گھتے سن پلٹ نہ سکسی پاسا تیتھو صاحب لیکھا منگسی باہو رتی گھٹ نماسا تیرے ایک ایک عمل دا حساب لیا جائے گا۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے حضور فرماندے نے کل قیامت والے دن جدوں بندے دا نامہ اعمال دے سامنے آئے گا نا تے بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، اے گل تے میں مذاق وچ کیتی سی فرشتے اے بھی لکھ دتے۔ آج اپنے دکاناں تے پھر کے ویکھو، یاراں وچ پھر کے ویکھو، میں نوجواناں نو خطاب کرنا چاہنا ہے۔ نوجوان ایک دوجے نو ملدے نے نا تے گل تے گل ہی دیندے، ماں دی گال دینا تے انہاں پتہ نہیں کوئی ثواب عظیم دا ایک ذریعہ بنا لیا، بہن دی گالی دینی، گندیاں گندیاں گالیاں دے کے تے گل بات کرنی۔ میں تو انہوں دساں کہ لوگ کیسے بغیرت ہو گئے نے۔ میں ایک دن اپنے شہر وچ محلے وچ جا رہے اساں تے اوتھے پاگل جیا بندہ ہے، انہوں جو کوئی 2-4 باتاں کرے تو وہ ماں بہن دیاں گالیاں کردا ہے۔ تساں ویکھیا ہوے گا کہ پاگلاں نوں لوگ جان بوجھ کے تنگ کرن گے تو اگوں ماں بہن دیاں گندیاں گالاں کڈے، اور جدوں او چلا گیا تنگ پے کے تے جس نے انہوں تنگ کیتا سی میں انہوں ایک پاسے لے گیا، میں کہیا یار میں تیرے حوصلے تو قربان ہاں، تو جان بوجھ کے اپنی ماں نوں گالیاں کڈوا رہے ہیں۔ میں حیران ہے اس بات ہوتے کہ وہ تیری ماں دے نال پتہ نہیں کی کرن دے الفاظ پہ بیان کردا ہے، اور تو بڑے لطف نال کہ میری ماں نال یہ ہوئے بار بار گالیاں پہ کروا رہے ہیں۔ لوگاں دا مزاج بن گیا ہے، اندازہ ہی نہیں۔ حضور فرماندے نے کتنا بدبخت وہ بیٹا ہے جیڑا اپنی ماں باپ نو گالی دے۔ خدا یہی مطلب ہے کہ جان بوجھ کے ایک دوسرے نال اج سلام دا رواج ختم ہو گیا ہے، گالی دے کے ماں اور بہن دیاں باتاں کرنا۔ اور میرے بھائیوں تیرے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ ہے قرآن پاک دے اندر وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، بندیاں تینوں لگا نہیں چھوڑیا گیا، تیرے کندیاں تے میں 2 فرشتے مقرر کیتے نے، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تو جو کردہ ہے وہ جاندے نے، خالی جاندے نہیں لکھ دے بھی۔ اس تے ایک دیوبندی عالم دین نے ایک بات لکھی ہے، علامہ اشرف علی تھانوی نے، وہ کہندے نے صرف لکھیا نہیں جا رہے، ریکارڈ ہو رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ کل قیامت والے دن جدوں تیرا نامہ اعمال سامنے کیتا جائے گا تو جس کم دا انکار کرے گا وہ پھر تینوں ویڈیو دی طرح اتھے کردہ بکھایا جائے گا، بکھایا جائے گا۔ اور بڑا سخت دن نے قیامت دا۔ آج تے بعض نات خانہ نے جو مذاق بنایا ہویا نا شریعت دا کہ تو خبرے کیڑی جنت دے کردہ تذکرے، اس طرح مذاق بنایا، کدی جنت دا مذاق کدی جہنم دا مذاق کہ میں نو ویکھ کے تے جہنم نو پسینہ آ جائے گا۔ 70 مرتبہ روز حضور جہنم کو لو پناہ منگن، اور نات خان تھے جہنم دا مذاق بناوے نہ بھائی نہ، جنت دا کیڑی جنت؟ حضور فرماندے نے جدوں بھی رب کو لو منگو تے جنت الفردوس منگو، اللہ دی بارگاہ وچ زاری کرو مالک سانو جنت عطا کر
کری اللہ اکبر کبیرہ اور ماں باپ دی خدمت کرو اور ماں باپ نو یہ عرض کرو کہ جدوں بھی سانو دعا دیو کہ جنت وچ اللہ دے نبی دا ساتھ مل جائے اور اس تے تسانے علماء کو سنیا ہوئے گا ضمناً بات آ گئی ہے کیونکہ انہاں دنوں وچ اکثر وہ لوگ بھی مسجد آندے نے کہ جو پورا سال مسجد نہیں آندے ایسے لوگ بھی ہوندے نے اور یہ انہاں دی بدبختی ہے یہ اللہ نو دھوکا دین والی بات ہے کہ وہ سمجھدے نے کہ شاید شب برات فرض ہے اس وچ عبادت کرنا اور باقی جو فرض نمازاں نے انہاں وچ کوئی ضرورت نہیں اس ایک رات نو سارے معاملات حل ہو جان گے تو حضرات گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ دی بارگاہ وچ دعا کی تھی اے اللہ میں وہ بندہ دنیا میں دیکھنا چاہنا ہے جو قیامت والے دن جنت وچ میرے محل وچ میرے نال ہوئے میں وہ بندہ دنیا دیکھنا چاہنا ہے اور ایسے بے شمار واقعات نے امام یافی نے لکھیا ہے کہ حضرت عبد الواحد ایک بہت بڑے ولی کامل ہوئے نے انہوں نے دعا کی تھی کہ مالک میں وہ بندہ دیکھنا چاہنا ہے جو قیامت وچ میرے نال میرے محل وچ ہوئے گا جنت وچ تو اللہ رب العزت نے خواب دے اندر انہوں نے اشارہ فرمایا کہ ملک یمن دے اندر میمونہ نامی ایک عورت رہندی ہے وہ تیری بیوی بن کے جنت بھی تیرے محل وچ ہوئے گی تو آپ نو اشتیاق پیدا ہویا کہ میں جاواں میمونہ نو ملا اور انہوں خوشخبری دیاں کہ تو جنت بھی میرے نال ہوئے گی آپ اتھے گئے تو پتہ چلیا وہ جنگل وچ رہندی ہے آپ جنگل گئے تو دیکھیا کہ جنگل وچ میمونہ نماز پئی پڑھ دیئے اودیاں بکریاں جنگل وچ گھاس پیاں کھاندیاں نے تے جنگل دے بھیڑیے بکریاں دا پہرا پہ دیندے نے بکریاں دی راکھی پہ کردے نے میمونہ نے سلام پھیریا تے سلام پھیر دیاں سارا کیا عبد الواحد تیری میری ملاقات کی اتھے ہونی سی اتھے کدھر آ گئے ہیں تو آپ نے حیران ہو کے کیا میمونہ تینوں کس دسیا کہ میں عبد الواحد ہاں فرمایا جس تینوں دسیا میں میمونہ ہاں اس مینوں دسیا کہ تو عبد الواحد ہیں عبد الواحد نے کہا اچھا اتنا تے دس دے میں سنیا بھی ہے ویکھیا بھی ہے بھیڑیا بکری دا دشمن ہے پر اتنی عجیب حالت پیا ویکھدا ہے کہ بھیڑیا بکری دی راکھی پیا کردا ہے اے بھیڑیے نے بکری نال صلح کدوں دی کیتی ہے فرمایا جدوں دی میمونہ نے رب نال صلح کیتی ہے بھیڑیے نے میری بکری نال صلح کر لئی ہے میں جدوں دا رب دی بن گئی ہاں رب دی ساری مخلوق میری بن گئی ہے ہن بھیڑیا بھی میری بکری دی راکھی کردا ہے تو میرے بھائیو آج حکمران بھیڑیے بن کے تے ساڈی بچیاں دیاں عزتاں نہیں بچا رہے بلکہ ہنڈیاں نال شامل ہو کے تو عزتاں لٹوائیاں جا رہیاں نے یہ وجہ ہے کہ اساں رب نال یاری نہیں لائی خدا دی قسم تسی اج بھی رب نال یاری لاؤ تو دیکھو اللہ تانوں کیسے عظیم حکمران عطا فرما دے گا اللہ اکبر کبیرہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی وقت ہو گیا میں صرف 2 منٹ آپ حضرات دے لواں گا جی یہ ہو گیا سی بات جی وہ اگلی بات میں دس دینا بارک اللہ آپ نے یاد کرایا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ فلاں علاقے وچ ایک کسائی رہندا ہے وہ جنت وچ تیرے نال ہو گئے اللہ دے نبی پریشان ہو گئے کسائی اور نبی دے نال محل وچ پھر سوچیا میں جاواں انہوں ملا میں ویکھاں تے صحیح وہ عمل کی کردا وہ کی عمل کردا ہے کہ جس عمل دی وجہ تو اللہ نے انہوں اپنے نبی دا ساتھ عطا کیتا ہے آپ پتہ پوچھ دے اتھے چلے گئے انہوں دسیا نہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں فرمایا میں تیرا مہمان ہوں انہیں کہا جی میری عزت افضائی ہوگی گی گوشت لوگ لیندے رہے وہ ویچ کے تھوڑا جا گوشت انہیں اپنے واسطے رکھیا سی وہ لے کے تے آپ نو کر لے گیا انہیں جا کے گوشت پکایا کھانے دا وقت آیا دسترخوان تے کھانا لگا کے ایک بہت بڑا ٹوکرا انہیں اپنے قریب رکھ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا شروع کر دیتا وہ 2 نوالے اٹھا کے تے ٹوکرے دے اندر ڈال دے ایک نوالا اپنے منہ ڈال دے موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے نے کہ ایک ٹوکرے وچ کون ہے کہ جنہاں نو کھانا پیا کھلاندا ہے تو دروازے تے دستک ہوئی وہ پتہ کرن واسطے باہر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھ کے ٹوکرے وچ دیکھیا تو 2 ضعیف العمر میاں بیوی مرد اور عورت اس ٹوکرے دے اندر انتہائی ضعیف العمر اور کمزور اور لاغر ہلن دی بھی ہمت نہیں انہاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو دیکھیا مسکرائے اور دونوں دی روح نکل گئی دونوں فوت ہو گئے وہ کسائی واپس آیا اس نے جدوں ٹوکرے وچ بزرگاں نو مردہ دیکھیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ول دیکھ کے کہندا ہے تسی موسیٰ علیہ السلام تے نہیں
فرمایا ہاں میں موسیٰ ہوں، لیکن تو کس طرح پہچانے ہیں؟ انہیں کہا کہ میرے ماں باپ بہت نیک سن، لیکن عرصہ دراز تو اس حالت وچ نے معذوری چی، تو میرے ماں باپ دو دعاواں انہوں نے کیتیاں نے، ایک دعا اپنے واسطے، ایک دعا میرے واسطے، اور ہر وقت انہوں دیاں یہ دو دعاواں سن۔ پہلی دعا وہ ایک کردے سن کہ اے اللہ اس وقت تک موت نہ دیویں جب تک موسیٰ دی زیارت نہ کر لئیے، جب تک حضرت موسیٰ دا دیدار نہ ہو جائے اس وقت تک اسی موت دا ذائقہ نہ چکھیے۔ اور جدوں دے بیمار ہوئے میں انہاں دی خدمت وچ زیادہ ہمت کرن لگ پیا، تو ہر نوالے تے مینوں دعا دیندے سن کہ اللہ جنت وچ تینوں موسیٰ دا ساتھ عطا کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تیرے ماں باپ دیاں دوویں دعاواں قبول کیتیاں نے، اللہ نے میرے دیدار تو بعد انہاں نوں موت دا ذائقہ چکھایا ہے، اور انہاں دی دعا دے صدقے اللہ نے تینوں جنت وچ میرا پڑوس بھی عطا فرمایا ہے، تو جنت وچ میرا ساتھی ہے۔ ہن ذرا سوچو ماں باپ دی دعا ایک بندے نوں جنت وچ نبی دا ساتھی بنا دیندی ہے۔ اج تے لوگ ماں باپ نوں تکے پہ دیندے نے، تو آؤ اپنے اعمال صحیح کریے۔ تو حضرت نے یاد دہانی کرائی کہ اس اندھے نے جو بکریاں ملیاں سن انہاں وچوں اس فرشتے نو جو مسافر سی اس دے حوالے بکریاں کر دیتیاں، تو فرشتے نے پھر دسیا کہ میں تو امتحان لین واسطے آیا سا، دو آدمی امتحان وچ ناکام ہو گئے، تو امتحان وچ پاس ہو گیا ہے، فرشتے نو مال دی کی ضرورت ہے، اے بکریاں بھی تیریاں نے، اللہ اس دے بدلے تینوں اور بھی عطا فرمائے گا۔ تو جدوں بندہ اللہ دا شکر کرتا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماندا ہے شکر کرنا تیرا کام ہے، مزید عطا فرما دینا یہ میرا کام ہے۔ تو حضرات گرامی باتاں تو بہت ساریاں نے اس حوالے دے نال، لیکن میں اپنی گفتگو دا اختتام اس ایک بات سے کرنا چاہنا ہے کہ ایک بزرگ بازار وچ بیٹھے نے اور روئے جا رہے نے، ایک آدمی قریب تو گزریا، انہیں دیکھ کے کہا بابا جی کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا بیٹا میں لوگاں دی اللہ نال صلح کرانا چاہنا ہے۔ تو انہیں کیا رون دی وجہ کی ہے؟ یہ تے بڑی اچھی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا رون دی وجہ یہ ہے اللہ صلح واسطے تیار ہے، لیکن بندے تیار نہیں، وہ اپنے دھندے نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ اپنے کاروبار بد نہیں چھوڑنا چاہتے، اعمال بد نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اللہ تو صلح واسطے تیار ہے، وہ فرما رہے ہیں تو ایک قدم میرے والا میں 10 قدم تیرے والا آواں گا، تو چل کے آ میں دوڑ کے تیرے والا آواں گا۔ وہ آدمی پاگل سمجھ کے چلا گیا۔ کچھ دن گزرے، ایک جنازے دے نال قبرستان گیا، تو وہی بزرگ قبرستان وچ بیٹھے رو رہے نے، تو اس نے سوال کیتا بابا جی آج کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا بیٹا میں آج بھی بندیاں دی اللہ نال صلح کرانا چاہنا ہے۔ انہیں کہا بابا پھر آج کی نتیجہ نکلے ہے؟ بزرگ نے قبراں تے ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹا آج قبراں والے صلح واسطے تیار نے، لیکن ہن خدا نہیں پیا مندا۔ وہ فرمان رہا سی جدوں میں تیار سا ادوں تو صلح کیوں نہیں سی کیتی؟ جدوں دارے وچ بیٹھ کے تاشا کھیڈدا سی، جدوں دکان تے بیٹھ کے تے دو نمبریاں کردا سی، جدوں ناپ تول دے اندر کمیاں کردا سی، جدوں ماں باپ نو تکے دیندا سی، جدوں مسجد وچ حاضر نہیں سی ہوندا، جدوں قرآن الماریاں وچ پے ترس جاندے سن، ادوں کتھے سی؟ جدوں میریاں رحمتاں تینوں آوازاں مار کے کہہ رہیاں سن حیا علی الفلاح، بندے آ جا میرے گھر، میں سیاست دان نہیں میں رحمان ہاں، میرے گھر وچ داخل تو ہوویں گا، عزتاں دی پگڑی تینوں میں عطا کر دے گا۔ تو میرے بھائیو آؤ اج وقت ہے، ورنہ اسپتالاں وچ جا کے او ویکھو جنہاں کول جوانیاں سن اج ہل نہیں سکدے۔ اللہ ریڑھ دی ہڈی دا ایک مورا ہلا دے وے نا، ریڑھ دی 2 ہڈیاں وچ ایک رگ جسم دی پھسا دے وے تو بندہ چارپائی تو نہیں اٹھ سکدا۔ تو اتنا کمزور ہے اور اتنا بے بس ہے کہ اللہ تیرے بولن دی آواز دی نالی اگر بند کر دے وے، ذرا سوچنا کتنا کرم کیتا رب نے تیرے تے۔ انسان منہ کھولدا ہے تے اس نو اپنا تالو آندا ہے نظر۔ یہ تالو رکھن دا کی مقصد ہے؟ علماء سائنسداناں نے تمام نے لکھیا ہے اس تالو دے پیچھے ایک سانس والی نالی ہے۔ بندہ جدوں نوالا کھاندا ہے، خوراک کھاندا ہے، اگر اے تالو نہ ہوئے تو پھر اے ذرات سانس والی نالی وچ چلے جان اور انسان سانس لینا مشکل ہو جائے۔ تو نوالا کھاندا ہے، اے تالو پیچھے ہٹ کے تے او نالی اس دی حفاظت کردا ہے۔ اللہ نے تیرے واسطے
کی کچھ نہیں کیتا تیرے جسم وچ رب نے کتنے انعام و اکرام رکھے نے بندیاں کدی اپنے آپ ول ویکھنا غور کر کے تو کی سی اللہ نے تینوں کی عطا کیتا ہے اپنا او زمانہ دیکھ جدوں تو پیدا ہویا سی تو ہل بھی نہیں سی سکدا اللہ نے تیری خوراک تیرے پیدا ہون تو پہلے تیرے ماں دے سینے وچ رکھ دتی پھر اللہ اگر ماں دے دل وچ تیری محبت نہ ڈالدا تیرا پیشاب کون صاف کردا تیری گندگیاں کون صاف کردا اگر اللہ باپ دے دل وچ تیرے واسطے جذبہ محبت نہ رکھدا گرمی دی تپش وچ بوریاں اٹھا کے تیرے واسطے کیوں کماندا اللہ نے کتنا کچھ تیرے واسطے کیتا ہے اللہ نے زمین تیرے واسطے بڑھائی اللہ نے ہواواں تیرے واسطے بنائیاں فضاواں تیرے واسطے بنائیاں رب نے چند تک پہنچن واسطے تینوں وسائل دے دتے مریخ تے جھنڈے گاڑن واسطے تینوں مسائل دے دتے سورج دی روشنی نو قابض کر کے تے بجلی پیدا کرن واسطے اور بہت کچھ کرن واسطے تینوں وسائل دے دتے انسان بنا کے تے شیر نچان دے گر تینوں انہیں دے دتے ہاتھی کرسیاں تے بچھان دے گر تینوں انہیں دے دتے بڑے بڑے اینا کونڈا جیسے سب انہاں تے حکمرانی کرن دا جذبہ تینوں دے دیتا وہ بندیا تکبر کس بات تے کرتا ہے میں نو ایک حدیث ذہن میں آ گئی ہے اگر اجازت دیو تو میں 2 منٹ دے اندر حدیث بیان کر کے عرض کرنا ہے ایک تکبر اپنے اندروں نکالو حضرت محی الدین ابن عربی نے مشکات الانوار آپ دی کتاب ہے 101 احادیث قدسیہ او دے اندر آپ نے لکھیاں نے مشکات الانوار محی الدین ابن عربی او دے اندر آپ فرماندے نے حدیث قدسی ہے حضور فرماندے نے اللہ فرماندا ہے کہ میں جدوں زمین نو پیدا کیتا تو زمین اپنی بڑائی تے اپنی وسعت تے زمین نے تکبر کیتا کہ میں کتنی بڑی ہوں تو زمین جدوں متکبر ہوئی نا اپنے جسم سے تو اللہ رب العزت نے زمین دا تکبر توڑن واسطے اودے وچ پہاڑاں دیاں میخاں ٹھوک دی حدیث پاک دے اندر آندا حضور فرماندے نے زمین جدوں بنی سی تو ہلدی سی زمین ہلدی سی تو زمین نو ساکن کرن واسطے اللہ نے پہاڑ ادے وچ پیوست کیتے ہیں میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیف الملوک وچ لکھیا دھرتی پاؤں دلاندی آہی ادھر ادھر ہو کے حکمت نال لگائے اس محکم کو کافاں دے کوکے اللہ نے یہ پہاڑاں دے کل لگائے نے زمین نو مضبوط کرنے واسطے تو پہاڑ نے زمین دا سینہ چیر کے ادا تکبر توڑیا اللہ فرماندہ ہے حدیث قدسی ہے حضور فرماندے نے زمین دا تکبر پہاڑ نے توڑیا تے خود تکبر کیتا تو اللہ نے پہاڑ دا تکبر توڑن واسطے لوہے نو پیدا کیا لوہا جدوں پہاڑ وچ گرم ہو کے لاوا بن کے نکلے تو پھر بھی انہوں تباہ کر دیندا ہے ہتھوڑا بن کے پتھر تے پوے تے پھر بھی انہوں تباہ کر دیندا ہے تو لوہے نے جدوں پہاڑ دا تکبر توڑیا تے خود تکبر کیتا تو اللہ نے لوہے دا تکبر توڑن واسطے اگ نو پیدا کر دیتا اگ نے لوہے جیسی ٹھوس چیز نو مایا کر دیتا ہن انگلیاں نال جدھر مرضی موڑنا چاہو موڑ لو ادے نال سنگلیاں بناؤ ادے نال فرنیچر بناؤ ادے نال جنگلے بناؤ جو مرضی بناؤ گرم کر کے تو اگ نے جدوں لوہے دا تکبر توڑیا تو انہیں خود تکبر کیتا کہ میں لوہے دا تکبر توڑیا ہے تو اگ دا تکبر توڑن واسطے اللہ نے پانی نو پیدا کر دیتا پانی نے اگ دا تکبر توڑ دیتا لیکن پانی نے پھر خود تکبر کیتا کہ میری کتنی طاقت ہے جنگلات میں بہا کے لے جاواں پہاڑاں دے اندر رستے میں بنا لواں اور لوہے اور اگ انہاں تمام نو میں ٹھنڈا کر دیاں تو جدوں پانی نے تکبر کیتا تو اللہ نے پانی دا تکبر توڑن واسطے بادل نو پیدا کر دیتا کہ بادل اسی پانی نو بھاپ بنا کے ہوتے جدوں اٹھدے نے تو بادل اپنے اندر سٹور کر لیندا ہے تو پھر بادل اسے پانی نو قطرہ قطرہ کر کے نچوڑدا ہے اور پانی دا تکبر توڑ دیندا ہے تو جدوں بادل نے پانی دا تکبر توڑیا تو بادل خود متکبر ہو گیا کہ میں کتنا تکبر والا ہوں کتنی عظمت والا ہوں کہ میں ہزاراں منا پانی اپنے اندر اٹھا کے پھر رہے ہیں تو اللہ نے بادل دا تکبر توڑن واسطے ہوا نو پیدا کر دیتا ہوا چلی بادل نو اٹھا کے ادھر پھینک دیتا ادھر چلی تھی ادھر پھینک دیتا جو اپنے تکبر پیا کردا سی وہ ہن ہوا دے سامنے بے بس ہو گیا تو ہوا نے بادل دا تکبر توڑیا تو خود تکبر کیتا تو اللہ رب العزت نے ہوا دا تکبر توڑن واسطے حضرت انسان نو پیدا کر دیتا ہے انسان نے پھر ہوا نال مقابلہ کیتا کدی حضرت سلیمان دی شکل وچ انسان نے آ کے تے ہوا وچ اپنے تخت بھی اڑائے نے کدی ہوا کولو اپنے حکم بھی منوائے نے کدی فاروق اعظم دی شکل
وچ آ کے تے مدینے بیٹھ کے ہوا دے دوست تے نہاون وچ اپنے پیغام بھی بھیجے نے. ہوا نو انسان نے قابو کر کے اس تو بجلی بھی بنائی ہے, اس نال کشتیاں بھی چلائیاں نے, اس نال جہاز بھی چلائے نے. وہ ہوا کہ جو جنگل اڑا دیندی سی, انسان نے ایسے مکان بنا لے, ہوا بے بس ہو گئی جنہاں دے سامنے. تو انسان نے جدوں ہوا دا تکبر توڑیا تو انسان خود متکبر ہو گیا. تو اللہ نے انسان دا تکبر توڑن واسطے نیند نو پیدا کر دیا, نیند نو پیدا کر دیتا. ہن نیند بندے دا تکبر کنج توڑ دی ہے. ستے بندے دا فوٹو چیک کے وکھاؤ, خود حیران ہوئے گا میں ستیاں کنج ہونا ہے. کوئی پتہ نہیں میں کتھے پہ ہیں, نیند آ گئی ہے. پھلاں دی سیج تے سون والے نو کنڈیاں تے بھی آ جاندی ہے نیند, آلہ بستر تے سون والے نو پتھر تے بھی آ جاندی ہے نیند. پھر نیند دے اندر کوئی پتہ نہیں میں کی کر رہا کی نہیں کر رہا. حضور نے سے واسطے فرمایا ہے جو سو کے اٹھے جدوں کھان لگے تو ہاتھ پہلے ضرور دھوے, کیونکہ انہوں نہیں پتا کہ ستیاں ادا ہاتھ کتھے کتھے لگے. جراثیم نال لگے نے کی ہویا ہے تو وہ ہاتھ پہلے لازمی تو ہوئے, تو پھر کسی کھان والی چیز دے قریب اپنے ہاتھ لے کے جاوے. اللہ اکبر کبیرہ. تو نیند نے انسان دا تکبر توڑیا تو نیند خود متکبر ہو گئی. حضور فرماندے نے کہ جدوں نیند نے تکبر کیتا تو اللہ نے نیند دا تکبر توڑن واسطے بیماری نو پیدا کر دیتا. ہن جنوں ڈھول وجدے رہندے سن تے جاگ نہیں سی آندی, ہن گولیاں کھاندا پھر بھی نیندر نہیں پئی آندی. بیماری نے تکبر توڑ کے رکھ دیتا ہے. ہن تے بندے بڑے بڑے آ کے دوائیاں دیندے نے پر نیند نہیں پئی آندی, زاریاں کردا ہے ربا جوانی دیاں نینداں دے دے. بیماری نے نیند دا تکبر توڑ دیتا ہے. تو جدوں بیماری نے نیند دا تکبر توڑیا تو بیماری نے خود تکبر کیتا کہ میں کتنی طاقت والی ہاں. تو اللہ نے بیماری دا تکبر توڑن واسطے موت نو پیدا کر دیتا. جدوں موت آ گئی ساریاں درداں ختم, جدوں موت آ گئی تے ساریاں پیڑاں ختم, جدوں موت آ گئی تے ساریاں تکلیفاں ختم ہو گئیاں. ہن جو مرضی پیا ہوندا ہے, جسم کٹیا جا رہا ہے, انہوں کچھ پتہ نہیں. تو موت نے بیماری دا تکبر بھی توڑ کے رکھ دیتا. تو جدوں بیماری دا تکبر موت نے توڑیا تو موت خود متکبر ہو گئی. حضور فرماندے نے موت دا تکبر توڑن واسطے قیامت والے دن اللہ موت نو بھی ذبح کر دے گا تاکہ کوئی تکبر نہ کرے. تکبر کر سکتا ہے تو ذات خدا کر سکتی ہے, اس تو علاوہ تکبر کسے واسطے ذبح نہیں. یہ چھوڑ دیو تکبر, میں امیر, میں فلاں, میں چودھری, میں راجہ, میں MNA, میں پیر, میں مولوی, میں ناظم, میں فلاں. اور تو کچھ بھی نہیں, تیرے کول اپنا ہے ہی کچھ نہیں. عزتاں دتیاں رب دیاں عزتاں نے, عظمتاں دتیاں رب دیاں عزتاں نے. جو رب نے دیتا ہے اودے تے اللہ دا شکر ادا کر. تیری زبان اگر ہلے تے کسے واسطے گالی نہ نکلے, کسے واسطے دعا نکلنی چاہیے. تیرے قدم کسے نو تباہ کرن واسطے نہ جان, کسے نو بچان واسطے جان. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے متعلق آندہ ہے, بہت لمبا واقعہ ہے, میں صرف ایک منٹ بھی عرض کراں گا. حضور معراج تو واپس آئے تو ایک جبہ حضور نال لے کے آئے. درۃ التاج فی مسئلۃ المعراج دے اندر یہ واقعہ موجود ہے. واقعہ تو بہت لمبا ہے. حضور نے فرمایا اے اللہ نے جبہ میں نو عطا فرمایا ہے, اور اللہ نے فرمایا آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے منگیا ہے, لیکن میں کسے نو نہیں دیتا. محبوب میں تینوں عطا کر رہا ہے. حضور فرماندے نے میں نے پوچھا ہے کہ مالک میں اگے کسے نو دے سکنا ہے, تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں, جو اس جبے نو لے کے اگر اے کم کرن دا وعدہ کرے تو جبہ او دے حوالے کر دینا. حضور نے فرمایا ابو بکر تینوں دیاں تے کی کریں گا؟ آقا میں صداقت اور عام کراں گا. عمر تینوں دیاں تے تو کی کریں گا؟ آقا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وچ اور تیز ہو جاواں گا. حضور نے فرمایا عثمان تینوں دیاں تے تو کی کریں گا؟ آقا میں حیا نو اور زیادہ عام کراں گا. فرمایا علی اگر تینوں دیاں تے کی کریں گا؟ آقا کدی جبہ مینوں مل جائے نا, یہ جبہ پہن کے میں اللہ دے بندیاں دے عیب چھپایا کراں گا. تو حضور نے فرمایا علی رب نے بھی فرمایا سی جیڑا میری مخلوق دے عیب چھپاوے جبہ انہوں دے دینا ہے. آج ساڈے دسترخانہ تے بھی غیبت ہو رہی ہے, آج ساڈے گھراں وچ بھی غیبت ہو رہی ہے, افطاری دے وقت بھی غیبت ہو رہی ہے. اسی عیب نہیں چھپاندے, عیب ظاہر کرن والے بن گئے ہاں. کسے غریب دی کوئی گل پتہ لگ جائے اس وقت تک تے پیٹ وچ درد ٹھیک ہوندے ہی نہیں جب تک چار بندے
بندیاں سامنے بہ کے بیان نہ کر لئیے. حضرات آؤ لوگاں دے عیب اج تو چھپا, قیامت نو اللہ تیرے عیب چھپا لوے گا, تیرے عیباں دی پردہ پوشی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس مسجد نو آباد رکھے. حضرت علامہ قاری شاہد محمود چشتی صاحب انتہائی مجاہد انسان نے. انہاں جیسے نوجوان اگر چند اور مجاہد اہل سنت نو مخلص مل جان تو میں سمجھنا ہے کہ سنیت نو کوئی بھی ختم کرن دی ناپاک کوشش نہیں کر سکتا. الحمدللہ جس محنت اور محبت دے نال عوام اہل سنت علماء دے نال مل کے اور بابر شفیق صاحب یہ مذہبی حوالے دے نال الحمدللہ جس وقت بھی کوئی ایسی بحث ہوندی ہے یا معاملہ ہوندا ہے اس وچ الحمدللہ اہل سنت دے نال بھرپور تعاون کردے نے. اچھا ماشاءاللہ چودھری محمد اویس صاحب بین المذاہب کمیٹی دے ممبر نے, چیئرمین نے. اللہ تعالیٰ